نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ دور رہتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے، پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، اور ان نعمتوں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی جو پیچھے آپ نے صفات سنی تھیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں وہ جبکہ دوسرے لوگ اپنے نرم اور اداس بستروں پر وہ گہری نیند میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت اس گہری اور میٹھی نیند کے وہ مزے لوٹتے ہیں، تو یہ درد و محبت کے مارے، یعنی جو اللہ سے محبت میں شدید ہے اور اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، فرمایا یہ ایسے اہل ایمان ہیں کہ فرمایا یہ درد و محبت کے مارے اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے دور رکھتے ہیں، اور اپنے رب کے حضور میں دست بستہ کھڑے ہو کر کبھی اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کبھی اس کی بارگاہ اقدس میں اپنی جبین نیاز کو چکاتے ہیں، کبھی دعا کے لیے دامن پھیلا دیتے ہیں اور اپنے کریم اپنے رحیم پروردگار سے اس کے فضل و کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اور ان کے دعا کرنے اور فرمایا مانگنے کا انداز بھی بڑا ہی نرالا ہے۔ فرمایا ساری رات وہ اللہ کے ذکر میں وہ گزار دیتے ہیں، اور لیکن پھر بھی فرمایا اپنی کوتاہیوں کا احساس انہیں بے چین کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی بے نیازی کا تصور کر کے ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ بے نیاز ذات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اہل ایمان کہ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، تو فرمایا جب وہ اس کی بے نیازی کا تصور کرتے ہیں تو ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بے نیازی اور اپنی کوتاہیوں کے شدید احساس کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اس کے فضل و کرم پر تکیہ کیے ہوئے دامن پھیلا رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں اہل ایمان کہ ان کا رب جو ہے وہ بڑا رحیم بھی ہے اور بڑا کریم بھی ہے۔ جو شخص اس کے حضور میں دست سوال پھیلاتا ہے اس شان کریمی اس کی یہ ہے کہ فرمایا وہ اپنے بندوں کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اسی خوف اور طمع یعنی امید اور ڈرتے ہوئے یہی اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ فرمایا وہ خوف اور طمع کی اسی کشمکش میں وہ اپنے شب و روز گزارتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسے اللہ کے اہل ایمان والے اپنی راتوں کو اللہ کے حضور میں گزارتے ہیں۔ تو یہ وہ اہل ایمان کی شان بیان کی گئی کہ وہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ وہ رات کے نوافل میں بھی بڑی یعنی جد و جہد کرتے ہیں، اور اپنے نرم و گداز بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنا بھی داخل ہے، اور بعض علماء نے کہا اس سے مراد نماز اوابین ہے، جو مغرب کے بعد 6 نوافل جو ہوتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز کے حوالے سے میں آپ کے سامنے 2 احادیث مبارکہ رکھتا ہوں، سنیے تاکہ اللہ ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات کے آخری پہر میں ہی یعنی فجر کی اذان سے چند منٹ پہلے ہی اگر ہم اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں وہ جو جن کی شان اللہ نے بیان کی، اللہ ہمیں ان کا بھی حصہ عطا فرمائے۔ تو اس نیت سے سنیے تہجد کی نماز کے حوالے سے ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ
آپ روایت کرتے ہیں اس حدیث پاک کو کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بالا خانے ہیں کہ جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی جنت ہے۔ میرے آقا نے یہ تعارف جنت کا کروایا تو ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہوں گے کہ جنت میں جو بالا خانے ہیں کہ جن کا بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں، یہ کس کے لیے اللہ نے بنائے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھی گفتگو کرے، نمبر 1 فرمایا کھانا کھلائے، نمبر 3 ہمیشہ روزہ رکھے، اور نمبر 4 رات میں نماز ادا کرے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یعنی یہ 4 کام کرنے والے جو ہیں اللہ ان کے لیے جنت کے بالا خانہ اس نے تیار کر کے رکھے ہیں۔ تو اپنی آمدنی میں سے بندہ اگر ہر مہینے چاہے 1% ہی نکال لے اور اس میں سے وہ غریبوں کو کھانا کھلا دیا کرے، اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں کھانا یہ جو پیشہ ور بھکاریوں سے اچھا ہے کہ اپنے خاندان میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کون مستحق ہے، اس کے گھر میں چاہے آپ کے 1000 نکلتے ہوں یا 500 یا 5000 نکلتے ہوں، وہ خاموشی سے ان کے راشن کے لیے دے دے، تو جب تک وہ کھاتے رہیں گے تو یہ ثواب بھی انسان کو ملے گا۔ اور اسی طرح اچھی گفتگو تو ویسے ہی ہمیں کرنی چاہیے، اللہ بیہودہ گفتگو سے محفوظ فرمائے۔ آئیے دوسری حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شعب الایمان میں ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کے پہلو اپنے خوابگاہوں سے الگ رہتے تھے؟ چنانچہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور میرے آقا فرماتے ہیں وہ تھوڑے ہوں گے اور وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر باقی تمام لوگوں کو حساب کی جگہ کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا، یعنی جو رات کے نوافل بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آرام کو کم کر دیتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا انہیں قیامت کے دن انہیں کھڑا کیا جائے گا اور بغیر حساب کے اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ ایسے پاکیزہ لوگوں کا صدقہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو اللہ جنت میں بغیر حساب کے داخلہ نصیب فرمائے۔ اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ ہم نے جو انہیں مال دیا ہے اور اس مال میں سے وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنا زائد مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا اجر ہے، اور جس نے اپنی جان اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا یا کسی مریض کی عیادت کی یا اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دیا راستے میں سے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ یعنی جس کے پاس جتنا ہے زائد نہیں، لیکن وہ خرچ اپنے گھر والوں پر کرتا ہے، اپنی جان پر کرتا ہے، مریض کی عیادت کر لیتا ہے، کسی اذیت دینے والی چیز کو ہٹاتا ہے، اس کے لیے 10 گنا۔ لیکن اللہ نے زائد مال دیا، اس کو زیادہ وہ خرچ کرتا ہے تو ایسے کے لیے 700 گنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ان اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف کو بیان کیا، اب ان کو انعام کیا ملے گا، اس انعام کا ذکر اللہ نے بڑی خوبصورت اس جنت کا ذکر کیا کہ جنت کی نعمتیں آدمی کے تصور سے بھی بڑھ کر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے نیک اعمال کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک،
چھپا رکھی ہے کہ کسی جان کو اس چیز کا تفصیلی علم نہیں، لیکن میرے آقا نے اس کا تعارف تھوڑا تھوڑا کروایا۔ اللہ اکبر۔ بندہ تصور تو کرے اللہ نے کیسی عظیم و شان جنت بنائی ہے۔ سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں، اسی آیت کا ترجمہ بھی اس میں آئے گا، اور میرے آقا نے بھی آیت کریمہ پڑھی۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ بخاری شریف کی ہے۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ اگر تم چاہو تو حضور نے فرمایا یہ آیت پڑھ لو، یہی والی آیت حضور نے پڑھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ اب بندہ دنیا میں آئے لیکن دنیا میں صرف کھانے پینے میں اور کمانے میں ساری زندگی گزار دے، نہ دین سیکھے نہ اعمال صالحہ کرے، بتائیے وہ کتنے بدقسمت لوگ ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہوں گے۔ آئیے دوسری حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ترمذی شریف کی ہے، اور یہ حدیث تو کمال کی، یعنی اس میں اتنا ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ حدیث پاک سنیے، اللہ اکبر، میرے رب کی شان کریمی اس حدیث پاک میں آپ کو پتہ چلے گی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، دریافت کیا، اے میرے رب سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ سب سے کم، تو پھر اعلیٰ والا کیا ہوگا؟ سب سے کم درجے والے جنتی کا پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے، میرے آقا بتا رہے ہیں، فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے میرے رب سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سنیے بڑے غور سے سنیے گا۔ فرمایا ایک آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، وہ کہے گا میں کیسے داخل ہوں، حالانکہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہوگا میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں، تو میں کیا لوں جنت میں سے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہے گا کہ جس نے جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا۔ اب اس سے کیا کہا جائے گا، سنیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تجھے اتنا دیا جائے جتنا دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس تھا؟ اللہ اکبر۔ بادشاہ کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب اس سے یہ پوچھے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ پسند ہے۔ جب وہ جملہ یہ کہے گا جنتی، یعنی جو سب سے کم درجے والا، جب وہ یہ بات کہے گا مجھے یہ پسند ہے، یعنی اس میں کیا پتہ چلا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی رضا کو وہ بتائے گا کہ میں راضی ہوں مالک، مجھے یہ مل جائے تو میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شان کریمی اور جوش پر ہوگی۔ پھر اس سے کہا جائے گا تجھے اتنا دیا گیا، یعنی جو ہم نے کہا کہ تجھے جتنا دنیا میں بادشاہ کو دیا گیا اتنا تو تجھے دیا ہی دیا، لیکن اس سے 3 گنا زائد تجھے عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ یہ سنے گا تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ جب وہ دوبارہ یہ کہے گا تو اس سے کہا جائے گا تجھے یہ سب کچھ، یعنی جتنا بادشاہ کو اس سے 3 گنا زیادہ، اور پھر اس سے کہا جائے گا اس سے بھی 10 گنا مزید تجھے دیا جائے گا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بندہ کہے گا اے مالک میں راضی ہوں۔ پھر اس سے کہا جائے گا اللہ اکبر اس کے علاوہ تجھے وہ کچھ ملے گا جس کا تمہارا جی چاہے اور جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس کم درجے والے جنتی کو اتنا اللہ نواز دے گا تو اندازہ کیجئے
کہ پھر اعلیٰ جو لوگ ہوں گے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کو اللہ کیا کچھ نہیں عطا کرے گا۔ دنیا میں تو ہمیں نہیں ملتا تو ہم روتے ہی رہتے ہیں، یہ تو چند سال کی زندگی ہے، اچھے اعمال کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں حضور کا سچا غلام بنا دے۔ حضور کے اس مبارک مہینے کا صدقہ اللہ ہمیں اعمال صالحہ پر استقامت دے، اور جو ہم اعمال صالحہ کریں ریاکاری سے پاک ہوں، بناوٹ اس میں نہ ہو، منافقت نہ ہو، خالصتاً خلوص کے ساتھ جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن فرمائے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رضا کی دولت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اخلاص، یقین، صبر، شکر، اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنے محبوب کے عشق کی دولت عطا کر دے۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں خیر عطا کر دے، خیر کی کثرت دے دے، اور مولائی کریم اس خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے، علم نافع عطا فرما، ہمارے اندر جتنی جہالت ہو، جتنی خرابیاں برائیاں ہیں اللہ دور فرما دے، ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، ایمان کامل عطا کر دے، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم نمازوں میں خشوع خضوع عطا کر دے، تیرے نیک صالحین بندوں کی تہجدوں کی نمازوں کا صدقہ میرے آقا کا، مولائی کریم ان کا راتوں کو اٹھ کر تیری بارگاہ میں کہ تو ان کو یا ایھا المزمل کہہ کر کہ قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑا کم کر لو رات کو عبادت۔ میرے مولا حضور کی تہجد کی نمازوں کا صدقہ ہم سب کو بھی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تیری بارگاہ میں استغفار کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔